یہ اسی دن کی بات ہے جس دن ہم گولڈی کے گھر ارچنا کے کمرے میں سو رہے تھے، تو گولڈی نے کہا کہ جی صبح 6 بجے میں آپ کو راج گھاٹ لے چلوں گا، صبح 6 بجے، تو آپ جو ہے ریڈی ہو جائیں 6 بجے تک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 6 بجے ہم چلیں گے۔ سوتے سوتے ہمیں 1-1:30 بج گئے، تو پھر بھی ہم نے سوچا کہ راج گھاٹ چلیں گے۔ راج گھاٹ کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، دہلی کے ساتھ ہی بالکل لال قلعے کے پرلی طرف تھوڑا سا ایک بہت بڑا پارک ہے، بہت بڑی سیرگاہ ہے، بہت خوبصورت لانز ہیں وہاں، اور وہاں جو ان کے عظیم رہنما ہیں ان کی سمادھیاں ہیں، جیسے مہاتما گاندھی کی سمادھی ہے، اندرا گاندھی کی سمادھی ہے، پنڈت جواہر لال نہرو اور وہ راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی اور اس قسم کے ان کے وزراء، لال بہادر شاستری کی بھی شاید وہی ہے، لال بہادر شاستری کی بھی شاید وہی ہے۔ بہرحال راج گھاٹ جو ہے وہ مہاتما گاندھی کی سمادھی اور اندرا گاندھی کی سمادھی کے لیے بہت مشہور ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہم صبح 6 بجے وہاں میں لے چلوں گا، کیونکہ صبح وہاں زیادہ مزہ آتا ہے، رونق ہوتی ہے، لوگ سیر کے لیے، تفریح کے لیے، ورزش کے لیے، اور وہ چونکہ پارک بھی بہت بڑا ہے، یعنی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر لمبا پارک ہے، تو وہ یعنی صبح رونق ہوتی ہے، اور صبح ہی دیکھنے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر رونق بھی ختم ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، تو دھوپ کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ہم صبح 6 بجے چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات کو 3-3:30 بجے اس نے مجھے وہ پانی کے لیے اٹھایا، تو میں نے اسے کہا بھائی یہ ایک تو رات سوتے سوتے لیٹ ہو گئے تھے، اب تم نے پھر اٹھا دیا ہے، اب پھر کافی دیر ہو جائے گی، مجھے سوتے سوتے نیند نہیں آئے گی، تو تم 6 بجے کی بجائے نا اب 7 بجے چلیں گے، لہٰذا 7 بجے تک تم اس کمرے میں قید ہو، 7 بجے تم دروازہ بجانا تو میں دروازہ کھولوں گا۔ تو وہی ہوا کہ پھر اس نے 7 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم اٹھے، تیار ہوئے، کوئی خاص تیاری نہیں کی، تیاری ہم رات کو ہی کپڑے شپڑے استری کر کے سوئے تھے، بس منہ ہاتھ دھوئے بغیر جناب وہ گولڈی تو ہمارے ساتھ بیٹھا گاڑی میں، اور ہم وہ راج گھاٹ گئے، جہاں مطلب وہ سمادھیاں تھیں، ساری سمادھیوں پر گئے ہم۔ تو اس کے بعد پھر اس دن گولڈی نے کہا جی آج میں نے چھٹی کی ہے، غالباً کوئی چھٹی تھی قدرتی طور پر، یا اتوار کا دن تھا یا جو بھی تھا، نہیں میرے خیال میں اس نے چھٹی کی، اس نے کہا جی میں نے اسپیشل چھٹی کی ہے آپ کو دلی دکھانے کے لیے، کیونکہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے آپ کو نہیں دکھائی تھی وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو پہلے دن آپ کے ساتھ گئے تھے نا، جب وہ اپو گھر اور ادھر ادھر آپ کو لے گئے تھے، انہوں نے بہت ساری جگہ آپ کو نہیں دکھائیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس دن وہ ہمارے ساتھ پھرتا رہا، اور اس نے ہمیں بہت ساری جگہ دکھائیں، جن میں کناٹ پیلس، پالکا بازار، جنتر منتر، گردوارہ بنگلہ صاحب، اگر سین کی باولی، اس طرح کی اتنی ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو اس کی تفصیل الگ سے بتاؤں گا کہ ہم نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ وہ یعنی صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک وہ ہمارے پاس ساتھ رہا۔ 8 بجے ہم سارے تینوں، یعنی میں، میری بیوی اور وہ گولڈی، ہم واپس آئے لکشمی نگر، اور آ کے اس نے اپنی دکان کے سامنے گاڑی پارک کی، تو ساتھ والی دکان جو پرانی دکان تھی نند لال جی کی، اس پر اس کی بیوی جو ہے وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو بڑی دکان گولڈی چلاتا ہے، اور چھوٹی دکان جو ہے وہ اس کی بیوی اور نند لال جی خود، جب اگر کبھی ان کا موڈ ہو یا فرصت ہو تو وہ آ جاتے ہیں۔
تو وہاں ہماری اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی، اور وہ ایسی خبیث عورت تھی کہ گولڈی نے جا کے اسے بتایا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ جو ہمارے پاکستانی مہمان ہیں، اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ دکان سے اتر کر آتی اور ہمیں ملتی، خود ہمیں شرم آئی کہ اچھا یار چلو لعنت بھیجو اس پر، ہمارے اس پیارے سے بیٹے کی بیوی تو ہے، تو ہم دونوں جو ہے کار سے اترے اور جا کے اس کو ملے۔ وہاں اس نے پھر ذرا تھوڑی سی خوش خلقی دکھائی اور اس نے ہمیں پیشکش کی، یا پتہ نہیں واقعی منگایا کہیں سے شربت کسی ساتھ والی دکان سے، تو مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں کنفیوز رہا کہ یار یہ اتنی خشک عورت، اور یہ اب تو اتنا اس سے زحمت نہیں ہوگی، یہ ہمیں کار میں آ کر سلام کر لیتی، لیکن اب یہ اتنی خوش خلقی دکھا رہی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کی بیوی سے، ارچنا سے ہماری ملاقات کا۔ وہیں اس کا چھوٹا وہ بچہ 3 سال والا، وہ بھی ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے بھی ہم نے دیکھا، پیار کیا۔ اچھا، گولڈی کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا، بہت ہی یعنی اس نے غالباً میں بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں پاکستان جاؤں تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کریں، جو کہ بعد میں ہم نے کیا۔ اینی وے، جو ہمارے دن تھے وہ پر لگاتے گزر گئے۔ گولڈی نے ہمیں بہت ساری جگہیں جو میرے خیال میں خود دہلی والوں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی، اس نے ہمیں وہ جگہ بھی دکھائیں، کچھ ہم نے اپنی طرف سے دیکھیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ہندو جانا پسند ہی نہیں کرتے، وہاں وہ ہم نے خود دیکھی، یا گولڈی کو مجبور کیا کہ ہمیں وہاں لے چلو، مثلا موٹ کی مسجد، کھڑکی والی مسجد، وہ کیوں جائیں بھئی ایسی جگہوں پر جو تاریخی مسجدیں ہیں، کھڑکی والی مسجد، موٹ کی مسجد وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مسجد تھی جمالی کمالی مسجد، ایک تھی کھڑکی والی مسجد، کھڑکی مسجد اس کو کہتے ہیں، ایک تھی مسجد لاڈو سرائے۔ تو ہم نے یہ مسجدیں دیکھنی تھی جو بہت مشہور مسجدیں تھیں، تاریخی، یہ نہیں کہ یہ کوئی 100-200 سال پرانی، جو کوئی 1000 سال پرانی ہیں، کوئی 800 سال پرانی ہے، کوئی 600 سال پرانی ہے، کسی کی کوئی اہمیت ہے، کسی کی کوئی اہمیت ہے، جو میں نے یعنی پڑھا ہوا تھا کتابوں میں۔ تو وہ بہت سارے ہندوؤں نے تو کبھی وہ نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن ہم ان مسجدوں میں گئے اور ہم نے جناب وہاں ایک دال والی مسجد کہلاتی تھی۔ خیر، تو گولڈی نے ہمیں پارک بھی بہت گھمائے، بازار بھی بہت گھمائے، اور خاص طور پر وہ جو ٹھگ بازوں کا علاقہ کہلاتا ہے پہاڑ گنج، وہ ہمیں خود لے کر گیا کہ یہاں جناب بہت چکر باز اور ڈوسر باز لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خصوصاً آپ کو پہچان کر وہ آپ کو تو ضرور لوٹیں گے، لہذا میں آپ کو پہاڑ گنج لے چلوں گا۔ اس نے ہمیں پہاڑ گنج بھی دکھایا، اور بالا مندر بالا مندر ہم خود گئے تھے۔ تو بہرحال جب ہماری سیر مکمل ہو گئی، 15 دن بعد جب ہم آنے لگے، تو گولڈی نے ہمیں، اس کو اب پتہ تو تھا کہ میرے کون کون سے بچے ہیں، کتنے ہیں، تو سب کے لیے جرسیاں، کسی کے لیے شرٹس، کسی کے لیے کوئی چیز جو اس کی دکان میں تھی اس نے ہمیں تحفے میں دی۔ مثلا مجھے اس نے ایک کالی جرسی تحفے میں دی جو آج تک میں پہنتا ہوں، سردیوں میں شمیم سے کہتا ہوں مجھے تو صرف وہی دو، کیونکہ وہ گرم ترین جرسی ہے، حالانکہ اب 15-16 سال ہو گئے ہیں، لیکن جو مزہ اس جرسی کو، ہلکی پھلکی جرسی ہے، لیکن مجھے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، صرف گولڈی کی نسبت سے نہیں، گرمی کی نسبت سے، کہ وہ بالکل گرم کر دیتی ہے اور اس کو پہن کے بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ گولڈی نے ہمیں بہت سے کلے دکھائے،
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دہلی جو ہے وہ 7 قلعوں کا جو ہے شہر ہے، جن میں کچھ تو بہت ہی اچھی حالت میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ اب خستگی کا شکار ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہو گئے ہیں، اب ان کے آثار بچ گئے ہیں۔ اور مثلاً وہ بلبن کے مزار والا وہ تھا، کون سا قلعہ تھا، بہرحال اس نے ہمیں بہت سارے قلعے دکھائے۔ تو کیا کچھ دیکھا وہ میں اگلی قسط میں آپ کو سناتا ہوں۔